دو سوالات ایسے ہیں جو لوگ بہت کثرت کے ساتھ مسلمانوں سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو آپ لوگوں میں فرقے کیسے بنے اور ان کی ذرا ہمیں ڈیٹیل بتائیں۔ ایک تو سوال یہ جو بالکل ویلڈ بھی ہے۔ دوسرا سوال جو وہ کرتے ہیں وہ ویج اور نان ویج کے اوپر بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ان دونوں سوالات کے جوابات دیں گے، تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف۔ حال ہے آپ کا دوستو، کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو چلے آئیے آج ذرا قرآن ہی سیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے اندر آپ کو پتہ لگے گا کہ بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولكن كان حنیف مسلما وما كان من المشرکین، کہ یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیمی، عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیمی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہ، وہ تو مسلم تھے اور وہ شرک نہیں تھے کرتے۔ اس کے علاوہ آپ کو سورہ آل عمران کے اندر ہی اور بھی اس طرح کی آیات ملیں گی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے کہ مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ اور حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کی مثال بھی دی کہ جب وہ بھی اپنے بیٹوں کے پاس تھے تب ان کو بھی یہ نصیحت کی تھی کہ دیکھنا مرنا تو مسلم مرنا۔ تو یہاں سے ایک چیز تو ہمیں کلیئر ہو رہی ہے کہ ہمیں قرآن مسلمان جو ان سا ہے اس کا لقب دیا اور اس کا بتایا کہ بھی مرنا تو مسلم مرنا ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ یہ رسی ہے کیا؟ اس کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر 4 ترک ہمیں ملتے ہیں، اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کی رسی قرآن ہے۔ جب یہاں سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے تو غور سے سمجھنا ہوگا کہ جتنے بھی فرقے اسلام کے اندر، جتنے بھی آپ کو فرقے دکھ رہے ہیں، ان سب کا کامن بونڈ ایک ہی ہے، وہ قرآن ہے۔ کہ اس کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جو اس کو پڑھ لے گا نا، اس کو سمجھ لے گا، وہ یہ سمجھ لے کہ وہ مسلم ہے، وہ کسی اور فرقے میں نہیں جائے گا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ بھی اس قرآن کو سب نے پکڑنا ہے، سب مسلم ہو، بٹنا نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے اس کے ایک مخالف چیز کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی تھی کہ 73 جو فرقے بنیں گے، ٹھیک ہے، ان میں سے جو سا ایک گروہ جائے گا۔ یہاں پر سارے فرقے اب کہنے لگ جاتے ہیں یہ بھی جنت میں جائے گا، یہ بھی جنت میں جائے گا، ہم جنت میں جائیں گے، اپنے آپ کا کہتے ہیں۔ تو یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرقہ نہیں تھے، وہ مسلم تھا، وہ درخت تھا، باقی فرق بنے۔ اب کوئی اپنے آپ کو سلف کہہ لے، کوئی فلانا کہہ لے، یہ لقب کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس لقب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کا تعلق مسلم ہونے سے ہے کہ جو اپنی ول کو سبمٹ کر دے اپنے اللہ کے آگے، وہ مسلم ہے۔ تمام انبیاء مسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم، تو آپ بھی مسلم بنے۔ اب یہاں پر بات آتی ہے کہ اسلام میں فرقے بنے کیسے؟ وہ سارے کے سارے اختلاف رائے کی وجہ سے۔ کچھ لوگوں نے اختلاف رائے رکھی، کسی امام سے رکھ لی کہ بھی یہ اس کا فتویٰ غلط ہے، کسی نے کہا یہ چیز اس طرح سے نہیں ہے۔ اور قرآن کے اوپر جو بات ہوتی تھی اس کی تفسیر کے اندر کافی ایک دوسرے سے اختلاف آیا۔ اس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، کچھ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ بھی ہم اس کے قائل ہیں، اس کی باری، اور اپنا اس کے جو نام تھا اپنے ساتھ وہی رکھ لیا، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے سے اختلاف رکھا، جس کے بعد یہ فرقے بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ ہر ایک سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ مسلمانوں کے پاس کامن بونڈ ہے قرآن۔ اس لیے جب بھی کوئی نیو مسلم آئے یا پھر کوئی اس طرح ہمیں آ کر کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ قرآن ہے، آپ اس کو پڑھ لیں، آپ کو ہر چیز کا جواب مل جائے گا۔ یہ قرآن سمپل ہے، آپ کو یہ بتا دے گا کہ بھی کیسے چیزیں چلی ہیں اور کیسے سارا کچھ پچھلی قوموں کی خبر سے لے کے آپ کو آنے والے وقتوں پر اس کے متعلق اور لوگوں کی نفسیات کے متعلق، انسان کی تخلیق کے متعلق، ہر چیز کے متعلق آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ جامع طریقے سے آپ یہ پڑھ لیں، نیوٹرل ہو کے آپ نے پڑھنا ہے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ مسلمانوں سے اسلام کو جج نہیں کرنا۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ اسلام میں فرقے نہیں ہیں، کوئی بھی فرقے کی طرف جا رہا ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ اسلام کے مخالف چل رہا ہے۔ اسلام جو ان سب مخالف نہیں چل رہا اپنی بات کے، وہ مسلم چل رہا ہے اسلام کے مخالف۔ دوسری چیز جو لوگ پوچھتے ہیں ویج اور نان ویج کی، کہ بھی کیا اسلام نان ویج کے اوپر ایمفسائز کرتا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہم لوگ اس کی بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ حکم کیا دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ لوگوں پر حلال کرتی گئی ہے۔ حلال چیز جو کر دی جاتی ہے اس کی اجازت ہوتی ہے کہ یہ آپ کھا لیں، اس کا حکم نہیں آ جاتا کہ تم لوگوں نے یہ کھانا ہی کھانا ہے۔
حلال چیز یہ ہوتی ہے. حرام چیز میں حکم آتا ہے کہ یہ نہیں کھانا. تو یہ چیز ذہن سے نکال دیں کہ اسلام ریسٹرکشن نہیں دے رہا, اسلام اجازت دے رہا ہے. ریسٹرکشن کس چیز کی آتی ہے؟ حرام چیز کی, سور کی, شراب کی, جن چیزیں, چند ایک چیزیں ہیں جو حرام ہیں, باقی سب حلال ہیں. اور نہ ہمارے انسان کی نفسیات ایسی ہے کہ ہم لوگ حرام کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے, یہ تو دیکھیں حلال کیا کیا ہے. تو یہ چیز ہمیں دیکھنی ہوتی ہے کہ حلال چیزوں میں سے تمام چیزیں اگر نان ویج بندہ کھا رہا ہے تو اٹس اوکے, اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. اب بات آتے ہیں نان ویج کے اوپر. سائنٹیفکلی بھی اگر ہم بات کریں تو پروٹین ہمارے جسم کے اندر بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. 10 اسینشیل امینو ایسڈ جو ہیں وہ ہمارے میٹ کنزمپشن کے تھرو ہی پورے ہوتے ہیں. آپ لے کر آتے ہیں بقرہ عید کو کہ وہ دیکھیں, پہلی چیز یہ سنت ہے کہ ہمارے حضرت ابراہیم کی, اس سنت کو یاد تازہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز بخشی ہے کہ تم لوگوں نے یہ کرنا ہے. انڈیا کے کئی ایسے مسلمز ہیں جو نان ویج نہیں کھا سکتے, وہ شروع سے ویج کے عادی ہیں, تو یہ چیز ان کے لیے ٹھیک ہے اگر وہ کر سکتے ہیں. بقرہ عید پہ ایک بقرہ لے کے, ایک قربانی والا جانور لے کے وہ قربان کر کے غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں, کیونکہ یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ چیز دی ہے کہ تم لوگوں نے تہوار منانا ہے, حضرت ابراہیم کی سنت ہے, اس کا ثواب ہوگا. تو یہ چیز اس لیے تھی. اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ وہ بقرہ نہیں خرید سکتا تو اس کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اگر وہ واقعی ہی نہیں خرید سکتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ تم چھوڑ دو, کوئی مسئلہ نہیں. اور باقیوں کو کہا گیا کہ جن کے پاس استطاعت ہے ان کو کہا گیا کہ ان کو بانٹو. اگر وہ لوگ بیچارے اس طرح سے ہیں تم لوگ ان کو تو گوشت دو, وہ بھی کھا سکیں. ویڈیو پسند آئی ہے سبسکرائب کر لینا.